من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی نبینا وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ صلوات پر محمد رہتے ہیں۔ واجب الاحترام مومنین کرام، بزرگان گرامی، علماء اعظام، بغیر طول و تمہید کے زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا، ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ ہم میں سے ایک بہترین طالب علم، ایک عالم دین، عالم ربانی بعمل شخصیت نجف اشرف کی سرزمین میں اس دنیا سے رخصت ہوئے اور جوار رحمت الہی میں منتقل ہوئے۔ ان کے ایصال ثواب کے لیے اور اپنے لیے عبرت نشان ہونے کے لیے یہ محفل برپا کی گئی ہے، تاکہ ہمارے لیے باعث عبرت ہو کہ جس راہ پہ ہم چل رہے ہیں وہ راہ کتنی عظیم ہے، اور بالآخر داعی اجل کی بارگاہ میں لبیک کہتے ہوئے ہمیں بھی ایک دن وہاں حاضری دینا ہے۔ بہت ہی خوش نصیب تھے جو جوانی کے عالم میں علم کی راہ میں بارگاہ امیر المؤمنین باب العلم پہ انہوں نے اپنا آخری سجدہ کیا اور بارگاہ قدوس میں رخصت ہوئے۔ یقیناً ان کے درجات بہت بلند ہیں۔ میں اپنے لیے ان کے صدقے میں دعا کروں گا کہ اللہ ان کے صدقے میں ہمارے گناہ معاف فرمائے اور ہمیں بھی ان کی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگان گرامی، راہ علم ہے اور مجھ سے بہتر پڑھے لکھے اب آپ تشریف فرما ہیں۔ حکم کی تعمیل کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات کے سب سے محوری عنصر کو علم قرار دیا ہے۔ متوجہ ہیں بزرگان گرامی کہ کائنات میں ہر چیز جو اللہ نے خلق کی ہے اس کا مرکز و محور جو نقطہ قرار دیا ہے وہ علم ہے۔ بلکہ میں مخلوقات سے نکل کے اگر ذات واجب الوجود کی بات کروں تو ذات واجب الوجود بھی بغیر علم کے متصور نہیں ہے۔ اور فرمائیں گے بغیر علم کے متصور نہیں ہے کہ آپ جب خالق کا تصور کرتے ہیں تو خالق کے تصور میں سب سے پہلے علم آپ کے ذہن میں آتا ہے۔ ظاہر ہے آپ بہتر پڑھے لکھے آبا، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، اشارہ کر کے آپ کو متوجہ کرتا جاؤں گا کہ اللہ رب العزت کی صفات عین ذات ہیں، لیکن تمام صفات کا ارجاع علم کی طرف ہے۔ میرا ساتھ دیں گے بزرگان گرامی؟ ارجاع علم کی طرف ہے۔ وہ خالق ہے بے مثال، لیکن خالق ہونے کے لیے علم ضروری ہے۔ وہ رازق ہے لیکن رازق ہونے کے لیے علم ضروری ہے۔ کس کس کو خلق کرنا ہے، کیسے کیسے خلق کرنا ہے، اس کی تقدیر اور مقدار کیسے رکھنی ہے، علم چاہیے۔ کس کس کو رزق دینا ہے، کتنا کتنا دینا ہے، بزرگان گرامی علم چاہیے۔ وہ محیی ہے علم کی بنیاد پر، وہ ممیت ہے علم کی بنیاد پر۔ یہ فقط اس کی صفات میں علم مرکزی صفت نہیں ہے، بلکہ باقی صفات کا رجوع بھی علم کی طرف ہے کہ وہ ایسا عالم ہے کہ وہ اپنے علم کے بے مثال ہونے کی بنیاد پر بے مثال خالق ہے۔ وہ ایسا علیم ہے کہ جو اپنے علم کی بنیاد پر اتنا قدرت مند اور اتنا با اختیار ہے۔ وہ جتنی صفات ہیں، زیادہ وقت نہ لوں، جتنی صفات ہیں اللہ کی، ان کا ارجاع ذات احدیت کی طرف۔ اور پھر اس سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات عین علم ہے اور اس کی دیگر صفات مبتنی بر علم بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو علم کائنات میں مترشح ہے اس کا منشا بھی ذات احدیت ہے۔ کائنات میں علم جہاں بھی جائے گا اس کا ماخذ، اس کا مصدر ذات احدیت ہے۔ اس ذات نے جس کو چاہا ہے علم عطا فرمایا ہے۔ تو اس رب قدوس نے
اپنے یہاں سے میں انسان کی بات کروں یا جس بھی آپ مخلوق کی بات کرتے ہیں، اہل شعور و عقل کی بات کرتے ہیں، تو فرشتوں میں بھی ان کی ذات، ان کے مقام، ان کے درجات علم کی بنیاد پر ہیں، مگر فرشتوں میں اگر علم کا نہ ہونا پایا جائے تو ملائکہ کا وہ معیار ہی متصور نہیں ہو سکتا۔ بہرحال یہ وہ کہنے پہ مجبور ہوئے، اور اللہ رب العزت نے ایک صلوات پڑھی اہل بیت کی ذات مقدس پر، بسم اللہ حضور۔ اگر نوجوانوں کو زحمت نہ ہو تو آپ پہلے سے یہاں آ جائیں تاکہ بعد میں پھر یہ ڈسٹربنس پاتا۔ مہربانی فرمائیں جو درمیان میں تشریف فرمائیں۔ خضر صاحب میں تو گزارش کر رہا ہوں، تسی اتنے میرے کول اٹھاؤ، میں کچھ نہیں آتا تمہیں جی۔ بارے دیکھر صلوات، بسم اللہ سیدہ جلی قبلہ، یہ جگہ آپ کے لیے، بسم اللہ السلام علیکم۔ تو میرے ساتھ دے رہے ہیں بزرگان کرام۔ تو ذات واجب الوجود سے علم مترشح ہے، منشأ علم ذات الہی ہے۔ اس رب قدوس نے ملائکہ کو علم دیا جس بنیاد پہ ملائکہ اقرار کر کے کہنے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ اس جملے پہ جو جملہ میں آپ کے غور کے لیے عرض کر رہا ہوں، جس پہ چاہتا ہوں کہ توجہ ہو، وہ ہے الا ما علمتنا، یعنی ذات احدیت نے ملائکہ کو علم عطا کیا۔ یعنی اگر وہ ذات علم دینے والی نہ ہو تو ملائکہ کے پاس علم نہیں آ سکتا، تو وہ ذات عین علم بھی ہے اور منشأ علم بھی ہے۔ اس ذات نے فقط ملائکہ کو علم نہیں دیا، اسی ذات کے عطا کردہ علم سے اللہ رب العزت نے جو دوسری مخلوق کو علم دیا وہ ہیں جن، اور ان جنوں میں سے ایک وہ تھا کہ مختلف علماء نے جنوں کی، انسانوں سے پہلے جنوں کی پیڑھیاں لکھی ہیں کہ کتنی نسلیں جنوں کی اس دنیا میں آباد رہیں، اور پھر ان کو اللہ نے ان کی سرکشی پر عذاب نازل کیا، اور پھر ایک آدھ کو بچا لیا، پھر اس کی نسلیں چلی، اس طرح چلتے چلتے بہت ساری نسلیں چلی۔ آخری نسل کو خدا نے ملائکہ سے کہا کہ ان سب کو مار دو، ختم کر دو، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بچا لینا تاکہ ہم ان کی خود تربیت کریں، ان کو علم دیں تاکہ وہ ان جیسے سرکش نہ ہوں۔ ان بچوں میں سے ایک سکھایا سدھارا ہوا وہ ہے جسے آج کل شیطان بھی کہتے ہیں۔ تو یہ شیطان ان بچوں میں سے ایک بچہ ہے کہ جن باقی جنوں کو قتل کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا، اور ان میں سے ایک بچہ اٹھا کے ملائکہ لے گئے اور اس کو پڑھایا، سکھایا، علم عطا کیا۔ بالآخر اس کی تاریخ یہ ہے کہ اللہ کے عرش کے نیچے اس کا منبر لگتا تھا اور وہ ملائکہ کو درس پڑھاتا تھا۔ بہرحال بات کہیں لمبی نہ نکل جائے، تو ان کو بھی علم ذات احدیت سے مل رہا ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اور انسان کے دو رب القدوس نے دو جنبے بنائے، ایک وہ بنائے جن کو اللہ نے بغیر علم کے دنیا میں بھیجا، اور ایک وہ جنبہ جن کو علم عطا کر کے بھیجا۔ یہ دونوں کا تعارف بھی رب قدوس نے قرآن میں ارشاد فرمایا، ایک کا تعارف سورہ انسان میں کرایا اور دوسرے کا تعارف سورہ رحمان میں فرمایا۔ ایک کا تعارف یہ ہے کہ اللہ وہ ہے کہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ تم کچھ جانتے نہیں تھے، اور دوسری طرف فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان وہ ہے جس نے خمیر میں علم قرآن پہلے رکھا، انسان کو خلق بعد میں کیا۔ تو بزرگان گرامی، یہاں اللہ نے کچھ کو علم لینے کے لیے، کچھ کو علم دینے کے لیے خلق فرمایا۔ اچھا، یہاں ایک اور بات بھی عرض کرتا جاؤں کہ اللہ نے ہم جیسوں کو جاہل پیدا کیا، لیکن جاہل دیکھنا نہیں چاہتا۔ میں نے آپ کی خدمت میں جملہ عرض کیا ہے، اس نے ہمیں جاہل پیدا کیا، لیکن یہ نہیں فرمایا جاہل پیدا کیا جاہل ہی رہنا، نہیں، ہمیں لا تعلمون شیئا کی منزل پہ اس رب قدوس نے پیدا کر کے پھر اپنے یہاں سے کچھ کو علم عطا کر کے بھیجا، اور انہیں ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے لیے معلم بنائے گئے ہیں، یہ تمہارے لیے معلم بنائے گئے۔ تو ان ہادیان برحق میں سے سب سے پہلا انسان، بات آج یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں عزیزان محترم، پہلا انسان کہ جو ابو البشر ہونے کی حیثیت سے خلق کیے گئے، اللہ رب العزت نے اس آدمیت کے باپ کو جو سب سے پہلی صفت عطا کی وہ ہے علم آدم الاسماء کلھا۔ اس سے پہلے اللہ نے
کسی اور صفت کا تذکرہ انسان کے لیے نہیں فرمایا. سب سے پہلی صفت جو انسان کے لیے ذکر کی گئی قرآن کریم میں وہ علم کا ہونا ہے. یعنی انسان کی اولاد کو، آدم کی اولاد کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارے بات کی سربلندی کی پہلی سیڑھی علم کا ہونا ہے. تمہاری پیڑھی کا باعظمت ہونا اور دوسروں پہ بامرتبہ ہونا اس کی بنیاد علم پر ہے. ملائکہ پہ تمہارا ایک درجہ بلند ہونا اس کی بنیاد علم ہے. اگر علم نہ ہوتا تو آدم کبھی مسجود ملائک نہ ہوا کرتے. اگر علم نہ ہوتا تو آدم علیہ السلام کو یہ درجات نہ ملتے. آدم علیہ السلام کو بعض لوگ یہاں پہ عجیب تصور ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام نے نعوذ باللہ گناہ کیا اور ان کو سزا کے طور پر دنیا میں بھیج دیا گیا. حالانکہ یہ تصور عجیب ہے. پڑھے لکھیے آپ کے سامنے، اس ذات نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں آدم کو جنت کے لیے خلیفہ بنا رہا ہوں. آپ نے ساتھ نہیں دیا. کسی عوامی مجمع میں ہوتا تو یہ خاموشی بنتی تھی، لیکن آپ کے یہاں نہیں بزرگان گرامی. اس نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ. تو جب بنائے ہی ارض کے لیے خلیفہ گئے تھے تو بھیجا یہی جانا تھا، تو سزا کاہے کی؟ جب بنایا ہی زمین کے لیے تھا تو بھیجا زمین پر. یہ اور فلسفہ ہے کہ ترک اولا کسے کہتے ہیں، اور میں اس بحث میں پڑھنا نہیں چاہتا، میرا موضوع نہیں ہے. موضوع یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جو پہلی صفت عطا کی، میں توجہ چاہوں گا جو خطبہ تشریف فرما ہیں ان کی، کہ اللہ نے حضرت آدم کی صفت کا اعلان اس وقت کیا جب ابھی آدم نے اللہ کو ایک سجدہ بھی نہیں کیا تھا. قبلہ ابھی تک آدم نے کوئی تسبیح نہیں پڑھی، ابھی تک آدم نے کوئی سجدہ نہیں کیا، ابھی تک آدم علیہ السلام کی کوئی عبادت ذکر نہیں ہے. بغیر کسی استحقاق کے جو پہلا مرتبہ دیا جا رہا ہے وہ مرتبہ علم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم عطا کیا. یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے جو علم عطا کیا وہ اسماء کا علم ہے اور ان اسماء کو محمد و آل محمد کہتے ہیں. تو اولاد آدم کو کم از کم یہاں اس بات کا پہلے ہی قدم پر یہ احساس ہو جانا چاہیے کہ جن کے نام ہمارے باپ کو مسجود ملائک بنا دیں وہ خود کتنی بڑی ذوات مقدسہ ہوں گے. کہ جن کے نام کو یاد کر لینا آدمیت کے لیے اتنی عظمت کا باعث ہے، وہ خود ذوات مقدسہ کس مقام پر ہوں گی، ان کا درجہ کیا ہوگا. تو بہرحال اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا جی؟ علامہ. فاعل کون ہے؟ میرے موضوع سے خارج نہیں ہوں گے بھائی. علامہ کا فاعل کوئی استاد نہیں، علامہ کا فاعل جبریل نہیں، علامہ اللہ نے سکھائے. تو میں کہہ رہا تھا وہ ذات عین علم بھی ہے، منشاء علم بھی ہے وہ ذات. تو یہاں ایک بات ضرور متصور ہو گئی بزرگان گرامی اگر میرا ساتھ دیں کہ علم چونکہ منشاء اس کا ذات الہی ہے تو علم وہی ہوگا جس کا ارجاع ذات پروردگار کی طرف ہوگا. جس کا رجوع ذات حق تک نہ پہنچا سکے وہ علم نہیں، وہ اصطلاح ہے. وہ اصطلاح تو ہو سکتی ہے، اسے علم نہیں کہا جا سکتا. وہ علم تب بنے گا جب اس کا رجوع ذات برحق کا ہو جائے. اپنے علم حاصل کرنے والے کو جو ذات احدیت تک نہ پہنچائے اسے علم نہیں کہا جا سکتا، اور جو پہنچا دے اسے العلم نور کہا جائے گا. میرے عزیزان محترم وہ ذات ہے جو ہر کسی کو علم دینے والی ہے. تو اس نے جن کو عالم بنا کے، یہ الگ اس نے اپنا اسلوب بنایا ہے کہ کچھ کو علم لینے والا بنایا تو ان کو علم نہیں دے گا، کچھ کو علم دینے والا بنایا تو ان کو دے کے بھیجے گا. اور ان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. تم تقوی اختیار کرو، اللہ تجھے علم عطا کرے گا. بھئی علم تقوی اختیار کرنے والے کو اللہ کہتا ہے میں خود عطا کرتا ہوں. ہاں ہمیں نہیں عطا کر کے بھیجا، ذوات مقدسہ کے ذریعے سے عطا کرتا ہے، ان کو خود پڑھا کے بھیجتا ہے. اور ان کے بارے میں ذات احدیت نے قرآن میں جا بجا تمام انبیاء کے بارے میں یہ ذکر فرمایا. حضرت یوسف کے بارے میں ارشاد فرمایا کیا کہ وَآتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم اور علم عطا کیا.
پھر حضرت لوط کے بارے میں قرآن میں ارشاد فرمایا وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. پھر دیگر انبیاء کے بارے میں دیگر بہت سے انبیاء کے اسماء گرامی ذکر کرنے کے بعد اللہ رب القدس نے فرمایا کہ ہم نے ان کو بھی آتینا حکماً و علما، ان کو حکمت بھی ہم نے عطا کی ہے، ان کو علم بھی ہم نے عطا کیا ہے. تو ذات احدیت نے قرآن میں ہمارے بارے میں بھی اور ان ذوات کے مقدسہ کے بارے میں بھی یہ سٹیٹمنٹ بار بار دی ہے کہ تم دنیا میں آئے، تمہیں کچھ علم نہیں دیا گیا، اور وہ ہیں کہ جن کو علم دے کے بھیجا گیا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جب اللہ کسی کو بغیر علم دیے بھیج دے اور کسی کو علم عطا کر کے بھیجے اور ان کو شاگرد بنائے، ان کو ان کا معلم بنائے، یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان یہ تصور کر لے کہ علم لینے والا اور علم دینے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ برابری کے قاعدے کی نفی تو خدا نے بار بار قرآن میں فرمائی ہے. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ کیا اندھے اور بصیر برابر ہیں؟ کیا علم والے اور جاہل برابر ہیں؟ جب وہ خدا زمانے کو بتا رہا ہے کہ جاہل اور عالم برابر نہیں، یہ ہمارے درمیان بھی اگر کوئی جاہل اور عالم ہو وہ برابر نہیں ہے، تو جن کو اللہ علم عطا کر کے بھیجے وہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں بزرگان گرامی؟ تو اللہ رب العزت نے ان ذوات مقدسہ کو علم عطا کر کے بھیجا، اور آخر میں اس امت کو بھیجا، اور اس امت کے لیے جس معلم کو بنا کے بھیجا اس معلم کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب زحمت آپ کو ایک بار پھر دی جائے گی، چونکہ بات وہاں پہنچ گئی ہے مقام تک، تو آپ مہربانی فرمائیں یہاں آ جائیں. اچھا میں ایک بات آپ سے عرض کروں، جو آج یہاں سے نہیں اٹھے گا اس کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی مجلس میں کسی اور سے کہے کہ آپ اٹھ کے یہاں آ جائیں. تو آپ قبلہ یہاں میرے پاس تشریف لائیں. بسم اللہ. ایک صلوات پڑھیے محمد اہل قبلہ جی. 12 دیگر صلوات پڑھ لیں محمد. بسم اللہ. خیریت سے اللہ ٹھیک ہے. بسم اللہ. صدمات انتہائی معذرت، تکلیف ہوگی بزرگان گرامی. 12 دیگر صلوات پڑھ لیجیے محمد. کر لیں سیٹنگ تاکہ میں ایک ہی بار پھر کروں جو کرنا ہے، بعد میں پھر بار بار نہیں. آپ مہربانی فرمائیں ایک بندہ اور یہاں آ جائے. اچھا جی، انتظامیہ سے بھی گزارش ہے کہ اب آگے اور مزید جگہ نہیں ہے، کوئی وہاں آ سکتا ہے تو ٹھیک، ورنہ وہیں پیچھے بٹھائیں، بار بار ڈسٹرب نہیں کریں. ایک صلوات پڑھ لیں محمد اہل بیت. تو بزرگان گرامی، اللہ رب العزت عین علم ہے، اور اس نے اس پوری کائنات کا محور اور مرکز علم کو قرار دیا ہے. انسان کو پیدا کیا تو جاہل پیدا کر کے اسی انسان کو معلم بطور انسان اپنی بارگاہ سے عطا کیے. بات ہم تک پہنچی کہ انسانیت کی ابتدا علم سے ہے، اور اللہ نے سب قوموں سے، سب امتوں سے بڑی امت، افضل امت اس کو قرار دیا ہے، اور اس کے نبی کو نبی الانبیاء قرار دیا ہے کہ وہ سید الانبیاء ہیں، نبی الانبیاء ہیں، وہ خاتم الانبیاء ہیں، وہ ختم المرسلین ہیں، وہ ختمی المرتبت ہیں، وہ سرکار دو عالم رحمت دو جہاں. ایک صلوات 12 دیگر پڑھیے سرکار کی. ان کے وجود بابرکات سے اللہ رب العزت نے اسلام کا آغاز کیا. جملہ خوبصورت ہے اگر سماعتوں کی نظر ہو جائے کہ انسان کی ابتدا اللہ نے علم سے کی ہے، اور اسلام کی ابتدا اقرا سے کی ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ اسلام کی ابتدا کا پہلا جملہ اقرا یعنی علم ہے. تو انسانیت کی ابتدا بھی علم سے، اسلام کی ابتدا بھی علم سے، اور سرکار دو عالم کا جو تعارف فرمایا وہ تعارف بھی هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ ان کو اللہ نے معلم بنا کے بھیجا. اور آپ انتہائی خوبصورت چہرے ہیں، تو اللہ نے سرکار دو عالم کو، اسلام کو علم کا مذہب قرار دیا، سرکار کو علم کا معلم قرار دیا،
اور فقط معلم بھی نہیں قرار دیا کہ سرکار کو اس علم کے نصاب کے طور پر کتاب قرآن بھی عطا کی اور پھر اس کا سسٹم کہ جو نظام تعلیم ہے وہ بھی عطا کیا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ نبی بھیج کے انہوں نے اللہ کے نبی کو اس تعلیم کا سسٹم اور نظام بھی عطا فرمایا۔ انتہائی جالب نقطہ ہے اگر آپ کی توجہ ہو جائیں کہ اللہ رب العزت نے اسلام کو دین علم قرار دیا، نبی کو معلم قرار دیا، قرآن کو نصاب قرار دیا، اور نظام تعلیم اللہ نے خود معین فرمایا کہ تفسیروں سے شروع نہیں کرنا، وَاتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ۔ توجہات فرمائیں گے عزیزان محترم، تفسیر سے بات شروع نہیں ہے، علم سے بات شروع نہیں۔ نبی کو بھیجا کیا کرتا ہے؟ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ۔ پہلی کلاس یہ ہے کہ تلاوت کرتا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے قرآن کی تلاوت کو موضوعیت عطا کی ہے۔ اسلام کی پہلی کلاس قرآن کی تلاوت قرار دی ہے، اور یہ سوچ بالکل غلط ہے کہ قرآن کی تلاوت سے مراد قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ہے، ورنہ آپ کائنات کے سارے مفسر بھی اکٹھے کر لیں تو الف لام میم کا ترجمہ نہیں سمجھا سکتے ہیں۔ سارے زمانے کے تمام مکاتب فکر کے علماء اکٹھے کر لیں، آپ کو الف لام میم کا ترجمہ نہیں سمجھا سکتے۔ قرآن کی پہلی آیت کا ترجمہ ہی ناممکن ہے، وجہ کیونکہ وارثان قرآن نے اس کا ترجمہ بتایا ہی نہیں ہے۔ بھئی حروف مقطعات قرآن میں ہے نا، تلاوت ان کی بھی مستحب ہے یا نہیں؟ اگر نماز میں پڑھ رہے ہوں تو اس کی واجب ہے یا نہیں؟ تو عزیزان محترم، مطلب سمجھے بغیر جس کا پڑھنا واجب ہو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بات تفسیروں کی نہیں ہے، بات سمجھنے کی نہیں ہے، بات تلاوت کی ہے، اور تلاوت کا تعلق سمجھنے بوجھنے سے نہیں ہے، وہ بات کی کلاس ہے۔ پہلی کلاس تلاوت قرآن ہے، اور تلاوت کلام کیا عجیب، خدا کی قسم کائنات کی پہلی کتاب ہے کہ جس کی تلاوت کرنے پر بغیر سمجھے، تلاوت کرنے پر بھی ہر لفظ پہ نہیں ہر حرف پہ نیکیاں ہیں۔ یہ کائنات کی پہلی کتاب ہے کہ جس کو بھئی آپ الف لام میم کا ترجمہ نہیں سمجھے، لیکن اس الف لام میم کے پڑھنے پر بھی الف پہ الگ نیکیاں ہیں، لام پہ الگ نیکیاں ہیں، میم پہ الگ نیکیاں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے اس کے حرفوں کی تلاوت پر نیکیاں رکھ کے زمانے کو سمجھایا ہے کہ پہلی کلاس سمجھنا نہیں، تلاوت کرنا ہے، پہلی کلاس تلاوت ہے۔ تو اللہ کے نبی ہمیں پہلی کلاس میں بٹھائیں گے تو تلاوت قرآن۔ آج قبلہ، آج جس کو بھی دین سمجھنے کا، دین شناسی کا شوق ہو، علم کا شوق ہو، اسے ابتدا پہلی کلاس سے شروع کرنا ہوگی۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ایک ان پڑھ کو اٹھا کے کفایہ اور مقاصد کے امتحان میں بٹھا دیں۔ پہلے آپ کو اجرومیہ سے شروع کرنا پڑے گا، آپ کو صرف میر سے شروع کرنا پڑے گا، وہ رفتہ رفتہ کفایہ مقاصد تک پہنچ سکتا ہے، ناممکن نہیں، لیکن رفتہ رفتہ آپ پاکستان سے آئے ہوئے کیا کرتے رہے ہو؟ جی میں بھینسیں چراتا رہا ہوں، بکریاں، آؤ کفایہ کے امتحان دو، چونکہ تمہاری عمر کے بندے بغیر کفایہ کے کسی اور امتحان میں نہیں بیٹھ سکتے۔ نہیں عزیزان محترم، کلاس جو ہے اس کلاس سے شروع کیا جائے گا، علم کا تعلق عمر سے نہیں۔ علم کا تعلق انسان کے ادراک سے ہے کہ اس کا ادراک، اور ادراک کا تعلق تدریج سے ہے، تدریجاً ادراک بڑھتا ہے۔ انسان علم حاصل کرتا ہے تو اس کے لیے تدریج چاہیے۔ تو پہلا مرحلہ ہے تلاوت قرآن اور شومی قسمت۔ قبلہ میں تمام طلباء سے ہاتھ باندھ کے، جتنے میرے بھائی عزیز تشریف فرمائیں، آپ ہم سب اور ہم سے آگے جہاں جہاں ہماری زبان سے یا کسی بھی طریقے سے ہم سے یہ تبلیغ آگے پہنچے، نشر علم ہو، ہمیں سب کو خود بھی اور دوسروں کو بھی متوجہ کرنا چاہیے کہ سب سے زیادہ جو چیز متروک ہوتی چلی جا رہی ہے وہ تلاوت قرآن ہوتی چلی جا رہی ہے۔
سوشل میڈیا پہ لمبی لمبی بحثیں کرنے کا موڈ بن گیا ہے، لمبے لمبے نظریات پھیلانے کا مسئلہ ہو گیا ہے، لیکن تلاوت قرآن ہمارے درمیان میں سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ جانے محترم، حق بنتا ہے ہر طالب علم، ہم سب اور دوسروں کو بھی یہ تبلیغ کریں کہ جس طرح مومن کی علامات میں سے قرار دیا گیا ہے کہ کم از کم 50 آیتیں روزانہ تلاوت، اور تلاوت کا مطلب سمجھنا ہرگز نہیں ہے، تلاوت کا مطلب تلاوت ہے، بعد میں علم کا مرحلہ ہے، وہ آپ پورا دن پڑھتے رہیے، تفاسیر پڑھیے، ترجمے پڑھیے، علم حاصل کیجئے، لیکن پہلی کلاس تلاوت ہے، اور تلاوت ہے۔ اس تلاوت سے ہوتا کیا ہے؟ اس تلاوت سے انسان دوسری کلاس میں داخل ہوتا ہے۔ بزرگان گرامی، وہ اس تلاوت سے ہے۔ میں ایک اور بھی جملہ کہتا جاؤں کہ اس تلاوت کو اللہ نے، اس عربی کی تلاوت کو اللہ نے زمانے میں موضوعیت اسلام کے درمیان میں رکھی ہے۔ بچہ پیدا ہوا، پہلی آنکھ اس زمین پہ کھولی، مولانا کو بلاؤ، کیا کرنا ہے؟ آذان کہنی ہے۔ پنجابی میں بول دیں، خدا کا واسطہ ہے، پنجابی میں آذان کہنی ہے، اردو میں آذان کہنی ہے، پشتو سندھی میں آذان کہنی ہے؟ نہیں، عربی زبان میں آذان، عربی زبان میں اقامت۔ جوان ہو گیا ہے، نکاح پڑھوانا ہے، مولوی صاحب کو بلاؤ۔ مولوی صاحب کی کیا ضرورت ہے؟ سیگا پنجابی سندھی میں پڑھ لیتے ہیں، نہیں عربی میں۔ خدا نہ خواستہ طلاق کا مسئلہ ہو گیا، مولوی صاحب کو لاؤ، کیا کرنا ہے؟ طلاق پنجابی سندھی میں، عربی میں۔ مر گیا ہے جنازہ، اسلام میں اللہ نے ہر ایک انسان مسلمان پر نماز کو پنجگانہ واجب قرار دیا ہے، تو اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ کن کن شعوب و قبائل میں یہ زندہ ہوں گے، اپنے اپنے ترجمے میں، اپنی لغت میں اللہ کی عبادت ہی کرنا ہے نا؟ نہیں، چاہے وہ افریقہ کا مسلمان ہو، نماز عربی میں پڑھنا پڑے گی، پنجاب کا ہو نماز عربی میں پڑھنا ہوگی، سندھ کا ہو تو معافی نہیں ہے، سندھی میں نہیں پڑھ سکتا، عربی میں پڑھنا ہوگی۔ بھئی سکول نہیں گیا ہوں، سندھی پڑھنا نہیں جانتا، پنجابی میری مادری زبان ہے نہیں جانتا، اردو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، فرمایا نہیں، نماز پڑھو گے تو عربی میں پڑھو گے۔ دیکھیے بزرگان گرامی، دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ نماز میں، حافظ جی نماز میں کنسیشن نہیں ہے، آپ کھڑے ہو کے پڑھیے، نماز واجب ہے، نہیں کھڑے ہو سکتے کنسیشن ہے، بیٹھ جائیے، نہیں بیٹھ سکتے کنسیشن ہے، لیٹ جائیے، نہیں لیٹ سکتے کنسیشن ہے، اشارے سے پڑھیے، لیکن عربی پڑھنے میں کوئی کنسیشن نہیں، جیسے بھی پڑھو، جہاں بھی پڑھو، کسی بھی زمانے کے ہو، کسی تہذیب و تمدن کے ہو، کسی خطہ زمین کے ہو، نماز پڑھنا ہے 5 وقت پڑھنا عربی میں پڑے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عربی زبان کا سیکھنا اور عربی کی تلاوت بذات خود ایک اہمیت رکھتی ہے، ایک موضوعیت رکھتی ہے۔ میں سوال کرتا ہوں علماء سے، ایک افریقہ کا بندہ مسلمان ہو جائے، ٹوٹی پھوٹی عربی زبان میں وہ الحمد اور سورہ سیکھ جائے، نماز کا پڑھنا سیکھ جائے، ہرگز اسے معلوم نہ ہو کہ سورہ الحمد کا ترجمہ کیا ہے، سورہ قل هو اللہ احد کا ترجمہ کیا ہے، لیکن بہرحال عربی زبان کا تلفظ سیکھ کے اگر وہ نماز پڑھ لے، باطل ہے یا صحیح؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سمجھنے سے تعلق نہیں، تلاوت سے تعلق ہے، تلاوت سے تعلق۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پہ قرآن کی تلاوتیں، ہوتا کیا اس سے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، قرآن کی تلاوت ہو تو تزکیہ ہوتا ہے۔ اچھا متوجہ کرنا چاہوں گا بزرگان گرامی، بعض لوگ یہ ہم میں سے، میں نہیں سمجھتا کہ آپ مجھ سے بہتر پڑھے لکھے، لیکن جب بیان کرتے ہیں تو بیان میں سکم رہتا ہے، تو اس لیے متوجہ کر رہا ہوں کہ بیان میں ہم تزکیہ کا معنی طہارت کرتے ہیں، قبلہ تزکیہ اور چیز ہے، طہارت اور چیز ہے، معلوم ہے آپ کو؟ بھئی طہارت دھونے سے ملتی ہے، تزکیہ ذبح کرنے سے ملتا ہے۔ بھئی تزکیہ قبلہ، تزکیہ ذبح کرنے سے ہوتا ہے۔ اگر آپ کہہ دیں جی قلب کی طہارت، تو اس کا مطلب یہ ہے قلب کو نکالا، دھو کے پھر ڈال دیا، نہیں، حکم ہے تزکیہ، یعنی چھری پھیر دی جائے اور اندر سے جتنی نجاست ہے وہ نکل جائے، تو باقی ماندہ کو پاک تصور کیا جائے، یہ تزکیہ ہے۔ تو یہ قرآن کی تلاوت گویا کے پانی کی طرح ہمارے قلب کو دھوتی نہیں، چھری سے چیر کے نجاستوں کو نکال کے پاک کر دیتی ہے، یہ تزکیہ کرتی ہے۔
تو دوسری کلاس تزکیہ ہے اس اعتبار سے کہ قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے دلوں سے نجاستوں کو ختم کر دیا جائے اور اس دل کو پاک کر دیا جائے تاکہ یہ ظرف پاک و پاکیزہ ہو جائے. اور پھر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. اگر کسی کو بھی قبلہ علم قرآن پہ تفسیر قرآن پہ لگانا ہو تو پہلے اس کا تزکیہ ہونا ضروری ہے, اور تزکیہ تب ہوتا ہے جب قرآن کی تلاوت کی جائے. بغیر تلاوت قرآن تزکیہ ممکن نہیں ہے, اور بغیر تزکیہ علم ممکن نہیں ہے, کیونکہ فرمان ہے کہ علم شریف کی شرافت میں اضافہ کرتا ہے اور بدماش کی بدماشی میں اضافہ کرتا ہے. جس طرح بارش اگر زمین پاک پہ ہو تو طہارت میں اضافہ, نجاست کے ڈھیر پہ ہو تو نجاست میں اضافہ, اسی طرح علم اگر پاکیزہ قلب میں آئے تو نور میں اضافہ, اگر گندے ظرف میں آ جائے تو اس کی گندگی میں اضافہ کر دیتا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد و اہل بیت محمد کی ذات مقدس. یہی وجہ ہے کہ اگر کسی غیر تزکیہ شدہ نفس کو علم عطا کر دیا جائے تو اس کے تکبر میں اضافہ ہو جاتا ہے, اس کے عجب میں اضافہ ہو جاتا ہے, وہ دوسروں کو انسان نہیں سمجھتا ہے, وہ دوسروں کو مخاطب کرتے ہیں تو اس طرح سے مخاطب کرتے ہیں کہ جس طرح وہ ان کی رعایا ہوا کرتے ہیں. نہیں معلوم کہ آل محمد میں سب سے بڑی شخصیت سرکار دو عالم ہوں, وہ مدینۃ العلم ہوتے ہوئے لوگوں کو انتہائی تواضع سے خطاب کریں اور یہ چند اصطلاحیں رٹ کے زمانے کو رعایا کی طرح خطاب کر رہے ہوں. نہیں عزیزان محترم, ضروری ہے کہ پہلے تلاوت قرآن ہو, پھر پہلے تزکیہ ہو. اس تزکیہ شدہ ظرف میں جتنا علم آئے گا وہ العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء. تو بزرگان گرامی, بغیر طول و تمہید کے اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا تو پہلی صفت علم, ہمیں مسلمان بنایا تو بات علم سے شروع کی, نبی بھیجے تو بات علم سے شروع کی, اور پھر جب مسلمان ہو گئے تو پھر سرکار سے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی وحی کے بغیر جن کی زبان حرکت نہیں کرتی, مشیت الہی سے بول کے فرما رہے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ہر مسلمان پر علم فریضہ ہے, اور اس سے بہتر کہ یہ مجمع اس فریضے کے مطلب کو کیسے سمجھ سکتا ہے. بزرگان گرامی, فریضہ یعنی جس کے بغیر انسان آخرت میں کامیاب نہ ہو سکے, مستحق عذاب ہو جائے. اچھا, یہاں پہ بعض لوگ تھوڑا سا وقت آپ کا لے لوں تو 2 منٹ اور زیادہ. تو بزرگان گرامی, بعض لوگ یہاں پہ اس علم سے مراد کوئی بھی علم لیتے ہیں. دیکھیے, علم کوئی بھی ہو وہ شرافت ہے, وہ عزت دیتا ہے. علم چاہے جوتا گانٹھنے کا علم بھی ہو نا, وہ بھی کہیں نہ کہیں زمانے میں انسان کو معزز کرتا ہے. علم چاہے کپڑے سلائی کرنے کا ہو, وہ انسان کو زمانے میں محترم کرتا ہے. بے علم, بے ہنر اور باشعور و بے علم با علم انسان میں بہت فرق ہے زمانے میں بھی. لیکن بزرگان گرامی, یہاں ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے دنیاوی علم اور دینی علم. میں بذات خود اس اصطلاح کا قائل نہیں ہوں. علم جو بھی ہوتا ہے وہ دینی ہوتا ہے. نہیں, میرا ساتھ دیا آپ نے. بزرگان گرامی, میں نے پہلے جملے میں عرض کیا کہ علم ذات احدیت سے مترشح ہے, اور جو وہاں تک ارجاع نہ دے اسے علم نہیں کہتے, اور جو لوٹا دے اپنے پروردگار کی طرف وہ دنیاوی علم نہیں ہوتا, وہ دینی علم ہوتا ہے. تو بزرگان گرامی, میں بات کروں گا فزکس سے, جسے سائنسی علوم کہا جاتا ہے. جی دنیاوی علوم یعنی سائنسی علوم. سائنسی علوم میں کیا ہوتا ہے جی؟ فزکس. فزکس کیا ہے؟ فزکس ہے اس زمین کی قوتوں کے بارے میں علم حاصل کرنا. تو میرے بھائیوں, میرے عزیزوں, قصور اس پروفیسر کا ہے, قصور اس استاد کا ہے, قصور اس ٹیچر کا ہے جسے خود بھی آگے اس مرحلے سے آگے کی معرفت نہ تھی. ورنہ یہ تو بہترین سورس ہے خدا تک پہنچنے کا کہ اس زمین کی طاقتوں کو انسان سمجھ لے تو اس زمین کے خالق تک پہنچنا اور آسان ہو جاتا ہے. کہ زمین میں یہ قوانین موجود ہیں, اس زمین کے اندر یہ قوتیں موجود ہیں, تو انسان حیران ہوتا ہے. اتنی منظم قوتیں, اتنی عجیب قوتیں, اتنی عظیم قوتیں کہ جن کے سبب پہ کائنات میں
میں یہ سب کچھ منظم ہو کے چل رہا ہے تو انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے اتنی منظم قوتیں اس زمین کو کس نے عطا کی، اس زمین کا خالق کون ہے؟ تو ایک سیڑھی، ایک قدم اور باقی تھا، یہ تو بے شعور استاد تھا، اگر اسے سمجھ ہوتی تو ایک لمحے میں انسان کو خدا تک پہنچا دیتا۔ آپ ایک قدم میرے سے پیچھے رہے بزرگان گرامی، میں آپ کو ساتھ ملانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے کیمسٹری پڑھنا دنیاوی علم نہیں ہے، یہ دینی علم ہے۔ بزرگان گرامی، اس کائنات کو اللہ نے چند عناصر پہ ترتیب دیا ہے، ان ترتیب شدہ عناصر کی تعلیم اور تربیت کا نام کیمسٹری ہے۔ کہ اللہ نے، انسان کیا کرتا ہے؟ اس تمام تر عناصر کی تعلیم حاصل کرتا ہے، یہی تو کیمسٹری کا علم ہے۔ ورنہ یہ کیمسٹری ذات احدیت نے جو ساری کائنات کو جس عناصر کی بنیاد پہ بنایا ہے، ان کے اندر جو عناصر رکھے ہیں ان کی بنیاد کو سمجھنا یہ کیمسٹری ہے۔ تو اس کا بابا کیمسٹری بول دیں خدا کا واسطہ ہے جابر ابن حیان۔ میں آپ سے اس حوزے میں یہ بات کر سکتا ہوں اور آپ کو ساتھ ملا کے سارے زمانے تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ جابر بن حیان فادر آف کیمسٹری، اور کیمسٹری پڑھ کے زمانہ چھلانگے لگا رہا ہے کہ ہم نے دنیا کا علم پڑھ لیا، ہم نے سائنس پڑھ لی، اور پھر مان لیا کہ فادر آف کیمسٹری جابر بن حیان ہے۔ اور جابر بن حیان کو یہ کیمسٹری کی تعلیم امام صادق نے دی۔ نہیں، بات اگلی ہے۔ میں آپ سب کو ساتھ ملا کے زمانے تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ جو کیمسٹری پڑھ کے خوش ہیں اور وہ اس کو جوڑتے ہیں جابر بن حیان کے ذریعے سے امام صادق علیہ السلام کے ساتھ، اس ساری کائنات سے میرا سوال یہ ہے کہ جابر بن حیان امام صادق کے پاس کیمسٹری سیکھنے آیا تھا یا معرفت جبار حاصل کرنے آیا تھا؟ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، توجہ چاہوں گا اس مقام پر بزرگان گرامی۔ بھئی جابر کیوں آیا تھا؟ کیمسٹری سیکھنے آیا تھا یا اللہ کی معرفت حاصل کرنے آیا تھا؟ قبلہ جابر بن حیان امام صادق کے پاس معرفت خدا حاصل کرنے آیا تھا۔ امام نے جو اسے معرفت الہی کا سورس عطا کیا اسے کیمسٹری کہتے ہیں۔ جو امام علیہ السلام نے اسے جو ذریعہ عطا کیا کہ جابر جاؤ یہ ذریعہ ہے، اس میں جا کے تم اپنی محنت کرو، جتنا بڑھتے چلے جاؤ گے تجھے خدا دکھائی دیتا چلا جائے گا۔ قبلہ یہ تمام کی تمام سائنس، یہ میتھ کیا ہے؟ اس کائنات کی تمام تر مقادیر کا ایک مخصوص پیٹرن پر ہونا، اس ساری مقادیر کو معین کرنے والا تقدیر کا مالک اللہ ہے۔ بزرگان گرامی، یہ سب علوم ذات الہی تک پہنچانے والے ہیں، یہ سارے علوم دینیہ ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم سے ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضہ، وہ ظاہر سی بات ہے فریضہ ہے جو خدا تک پہنچائے، یعنی اول الدین معرفت الجبار۔ توجہات ہیں بزرگان گرامی؟ اول الدین معرفت الجبار، تو ہر قسم کا علم جو معرفت جبار تک پہنچا دے وہ دین کا علم ہے اور وہی فریضہ ہے، چونکہ معرفت جبار فریضہ ہے، معرفت جبار کو حاصل کرنا فریضہ ہے۔ بزرگان گرامی، بعض لوگوں نے تصور کیا، بس میں ختم کر رہا ہوں، 2 اور جملے اور آپ کی زحمت تمام۔ بعض لوگوں نے یہ تصور کیا کہ علم دینا سرکار دو عالم کا کام تھا، اللہ نے مجبور کر دیا ساری کائنات کو، ساری انسانیت کو، کہ وہ بطور انسان بھی مجبور ہیں کہ علم کی طرف جائیں، اور بطور اسلام بھی فریضہ قرار دے دیا ان پہ علم کو حاصل کرنا۔ تو ظاہر سی بات ہے معلم سرکار دو عالم ہیں، تو سرکار دو عالم کے دروازے پر ساری کی ساری کائنات کو مجبور کر کے اللہ نے بھیج دیا کہ یہ معلم ہیں، ان کے پاس جائیے اور ان سے جا کے علم حاصل کیجئے۔ تو سرکار دو عالم کی بارگاہ میں جب ساری انسانیت اور سارا اسلام، ساری کائنات مل کر بطور محتاج ذات سرور دو عالم کے دروازے پر پہنچی کہ سرکار ہمیں علم درکار ہے، اور اللہ نے آپ کے دروازے پہ ہمیں بھیج دیا ہے کہ آپ ہی معلم ہیں، آپ ہی کے پاس سارا علم ہے، آپ ہی ہمیں عطا کیجئے۔ تو سرکار آپ کے پاس علم اللہ نے دیا ہے نا، تو وہ کیا ہے ہمیں آپ عطا فرمائیے۔ تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا میں ایک چھوٹا سا کمرہ ہوں یا ایک چھوٹی سی ڈش ہوں، میرے پاس اتنا سا علم ہے، نہیں، سرکار نے فرمایا انا مدینۃ العلم، میرے پاس علم تھوڑا نہیں ہے،
میں مدینہ، اب مدینہ سے کوئی چھوٹا شہر نہیں، بڑے بڑے شہر، تو بزرگان گرامی بڑے بڑے شہر مراد لیے جا سکتے ہیں۔ اور ایک اور جملہ کہوں گا کہ بلا ایک کمرہ ہو نا، کمرہ، اس کا ایک بھی دروازہ ہو تو بات چل جاتی ہے، لیکن شہروں کے دروازے کئی ہیں۔ آپ کے یہاں بھی انڈیا میں بھی ہوں گے، پاکستان میں بھی آپ نے دیکھے ہوں گے، لاہور میں یہ بھاٹی دروازہ، یہ ملتانی دروازہ، ایک شہر کے 1 2 3 دروازے ہو سکتے ہیں نا؟ نہیں توجہ فرمائی بزرگان گرامی، بھئی ایک شہر کے دروازے زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن نبی نے جو فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، پورے شہر علم کا اللہ نے ساری انسانیت اور سارے اسلام کو کھینچ کے مجبور اور محتاج کر کے لیے نبی کے دروازے پہ بھیجا، اور نبی نے فرمایا مجھ سے علم لینا ہے، میرے دروازے کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ ساری کائنات کو اللہ نے مجبور کر کے محتاج بنا کے دروازے علی پہ پھینک دیا۔ بس ختم ہو گیا عزیزان۔ آخری جملہ، زحمت تمام مصائب کا ایک جملہ پڑھوں گا کہ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، علم فریضہ بھی ہے اور دروازہ ہے علم علی بھی ہے۔ تو بندوں نے شاید کوئی سوچ بھی سکتا ہے کہ چلو سرکار نے مجبور کر دیا ہے تو 1 آدھ مہینہ لگا کے تھوڑا بہت علم حاصل کر کے شہیدوں میں نام آ جائے تاکہ وہاں سے کامیابی مل جائے۔ تو اللہ کی مشیت سے بولنے والے نبی نے اس سے اگلا جملہ کہہ دیا کہ اطلب العلم من المہد، مہد سے لے کر لحد تک علم۔ اب جو چند گھنٹے 2 دن 1 ہفتہ لگانے کے چکر میں تھے، ان کو بول دیا کہ عمر کا تعلق علم سے نہیں ہے، چاہے کسی بھی زمانے میں ہو علم حاصل کرنا ہے۔ لیکن طلبہ ہیں، آخری جملہ ہے، میں آپ کو متوجہ کر کے زحمت تمام کرنے والا ہوں۔ بزرگان گرامی، لفظ کیا ہیں؟ من المہد الی اللحد۔ نماز واجب ہوتی ہے جب بندہ 15 سال کا ہو جائے۔ نہیں توجہ فرمائی عزیزان محترم نے۔ عبادات واجب ہوتی ہیں جب انسان 15 سال کا ہو جائے، بالغ ہو جائے، لیکن علم من المہد۔ اچھا ایک اور لمحہ میرے ساتھ آئیے گا، من المہد کا ترجمہ کیا ہو سکتا ہے؟ کہ بلا من المہد، شعور کی حد مہد کے بعد آتی ہے۔ بھئی اگر شعور بھی آپ تصور کریں تو 4 یا 5 سال کے بچے کو شعور کی ابتدا ہوتی ہے، ورنہ 7 سال کا بچہ نبی نے فرمایا دا یلعب ابنک 7 سنین، کہ اپنے بچے کو 7 سال تک کھیلنے دو۔ مطلب کیا ہے کہ 7 سال تک نبی کی میرے پاک نبی کی زبان مقدس پر ابھی تک وہ شعور کی حد نہیں آئی۔ 7 سال تک بچے کو کھیلنے دو، مطلب کیا ہے کہ 7 سال میں حد شعور آتی ہے، لیکن نبی نے اللہ کے حکم سے ارشاد فرمایا من المہد۔ تو قبلہ بلوغ کی حد سے نہیں، شعور کی حد سے بھی پہلے، شعور کی حد سے بھی پہلے آغوش مادر میں علم واجب قرار دے دیا۔ اچھا الی اللحد، قبلہ بندہ مرا ہسپتال میں وینٹیلیٹر پر، دفن ہوا دوسرے دن، لحد وینٹیلیٹر کو نہیں کہتے، لحد کہتے ہیں اس زمین کو جہاں پہ اس کا قبر کھود کے اتارا جائے۔ کیا نبی دو عالم سرکار دو عالم کو عربی نہیں آتی تھی؟ وہ فرما دیتے کہ آخری سانس تک جب تمہاری ہچکی نکلنے والی ہو نماز تب تک واجب ہے، اور علم بعد از موت بھی۔ توجہات فرمائیں، سرکار متوجہ ہے کہ دین کے واجبات آخری سانس تک ہیں، عبادات کا وجوب آخری سانس تک ہے، لیکن سرکار متوجہ ہے تو فرما رہے ہیں الی اللحد۔ مرنے کے بعد بندہ مہینے بعد دفن ہو تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے ملکوں سے لوگوں کی میتیں اپنے ملک میں لائی جاتی ہیں تو مہینہ بھر وہ پڑی رہتی ہیں، تو مہینے بعد بھی اگر کوئی دفن ہو رہا ہو تو نبی کی حدیث اس کو شامل ہے یا نہیں؟ انتہائی توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب آئیے، نبی کی حدیث کا ترجمہ تو سمجھ میں آیا کہ شعور کی حد سے پہلے اور شعور کی حد کے بعد علم واجب ہے، علم حاصل کرنا نبی کا حکم ہے۔ اور یہ کیسی بے شعوری کی، نبی حکم دے رہے ہیں اور وہ بھی اللہ کی مشیت سے، اور اگر انسان کے شعور سے بالا تر ہو تو وہ نبی کیسے؟ بڑی توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم۔ سوال نبی کی نبوت پہ آئے گا کہ بھائی ان کے نبی کو اتنا بھی شعور نہیں کہ ماں کی آغوش میں بندے کو یہ نہیں پتا کہ ماں کیا ہوتی ہے۔
اور یہ اسے علم کا کہہ رہے ہیں، طلب اطلب العلم من المہد، اور مرنے کے بعد تو بندے کو اپنی ہوش نہیں ہے۔ ان کے نبی فرما رہے ہیں کہ طلب اطلب العلم من المہد الی اللحد، شعور کی حد سے پہلے اور شعور کی حد کے بعد۔ کیا نبی کو عربی آتی تھی یا نہیں؟ بزرگان گرامی اگر آتی تھی تو یہ بات تو اگرچہ سمجھ میں آ جائے، لیکن اس کا فعلی ہونا کیسے ثابت ہو؟ کیا یہ پریکٹیکل ہونا بھی ممکن ہے یا نہیں؟ تو قبلہ انتہائی پریکٹیکل ہے۔ عالم اسلام میں آؤ گے، بچہ پیدا ہوتے ہی ابھی ماں کی آغوش میں آیا، کہا مولوی صاحب کو بلاؤ، کیا کرنا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ بھئی معرفت الجبار ابتدائے علم ہے، اور شعور کی حدوں سے پہلے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اور اس دنیا سے چلا گیا، مہینے بعد بھی دفن کرو تو دونوں کندھے پکڑ کے کہو اسمع، افہم، کیا سمجھائیں، کیا سننا ہے؟ کہا ابھی آ رہے ہیں، وہ یہ پوچھیں گے من رب کا، من نبیوں کا، من اماموں کا۔ تو بزرگان گرامی اس دنیا میں آئے شعور کی حد سے پہلے اللہ، رسول اور امام، شعور کی حد کے بعد بھی اللہ، رسول، امام۔ تو بزرگان گرامی اس کا مطلب یہ ہوا کہ شعور کی حدوں سے بھی پہلے لا شعور میں جس کا ہونا ضروری ہے اسے خدا کہتے ہیں، یا مصطفیٰ کہتے ہیں، یا مرتضیٰ کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے اہل بیت کی ذات مقدس پر۔ بزرگان گرامی، ہمارے ایک بھائی دنیا سے گئے ہیں، ایک طالب علم دنیا سے گئے ہیں، خدا ان کے درجات کو بلند فرمائے، متعالی فرمائے۔ کہ بزرگان گرامی ایک طلبگی کی راہ میں انہوں نے اپنی جان کو حوالہ اجل کیا ہے۔ یقیناً ایک افسوسناک مرحلہ ہے ان کے گھر والوں کے لیے، ان کے رشتہ داروں کے لیے، ان کے عزیزوں کے لیے، ان کے دوستوں کے لیے، لیکن بہرحال اس میں عظمت پوشیدہ ہے کہ علی کی دہلیز پر انہوں نے اپنا آخری سجدہ کیا، علی کی دہلیز پر انہوں نے اپنی آخری سانسیں پیش کیں، اور اس راہ طلبگی میں حق کر دکھایا، یقین کی منزل پہ فائز ہوئے، اور ذات احدیت کی بارگاہ میں علم حاصل کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہ عظیم موت ہے کہ اس نجف کی سرزمین میں ان کا جنازہ اٹھا۔ رونا بچھڑنے پہ ہوتا ہے، لیکن رشک ان کے مقدر پہ ہے کہ علی کی دہلیز میں ان کا جنازہ اٹھا۔ اس پاک آب فرات سے ان کو طہارت دی گئی، پھر ان کو کربلا کا کفن نصیب ہوا، پھر ان کو جنازہ بھی یہاں عظیم ہستیوں کے ذریعے اور طواف ذریعے مولا امیر المومنین اور وادی السلام کا قبرستان۔ کیا رشک ہے اس موت پر بزرگان گرامی۔ مجھے یاد وہ ہستی آ رہی ہے کہ جس کو کفن نہیں ملا ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دیکھو۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، کوئی رشتہ دار بھی نہ ہونا تو مرنے والے کو کفن مل جاتا ہے۔ جس کا کوئی رشتہ دار نہ ہو، بیٹا، بھائی، باپ، یہ تو دور کی بات، کوئی بھی نہ ہو، اس کے دوست عزیز اتنے ہوتے ہیں کہ اس کو کفن ضرور دے دیتے ہیں۔ میں ایک اور تصور پیش کروں گا کہ کسی ایسے بیگانے علاقے میں کوئی انسان مر جائے کہ جس کا کوئی جاننے والا بھی نہ ہو، اگر وہاں مسلمان رہتے ہیں تو مسلمان اسے کفن ضرور دے دیں گے۔ یہ عجیب قسمت ہے زہرا کے لال حسین ابن علی کی، کہ جس کے رشتے موجود ہونا تو دور کی بات، جس کا کڑیل جوان بیٹا موجود ہے۔ نہیں میرا ساتھ دیا عزیزان محترم، جس کا کوئی نہ ہو اسے کفن ملتا ہے، اور جس کا جوان بیٹا موجود ہو، جس کی بہنیں موجود ہوں، جس کے حرم موجود ہوں، جس کی بیٹیاں موجود ہوں، نہ دے سکیں، بہنیں اپنی چادریں پیش کر دیتی اگر بہنوں کے پاس چادریں ہوتی۔ عزیزان محترم، شاید یہ حسرت لے کے میری بیبیاں حسین علیہ السلام کی قبر مطہر سے اٹھ گئی، حسین اگر چادر بھی ہوتی تو تیری لاش پہ ڈال کے گئی ہوتی، اے حسین تیری بہنوں کی چادریں تک لوٹ لی گئیں۔ اور وہ مرحلہ، بس آخری جملہ بزرگان گرامی، ایک آنسو بخشش کے لیے کافی ہے، میرے مولا حسین علیہ السلام کے زخموں کا مرہم ہو جائے۔ بیبیاں جب آئیں، کیا دیکھا؟ ایک عجیب مرحلہ ہے، عجیب مرحلہ ہے۔ آپ یہاں پردیس میں ہیں،
آپ یہاں پردیس میں سالوں سال بعد بھی اگر آپ اپنے گھر میں جائیں، نہیں ہو سکتا آپ کی بہنیں آپ کو دیکھ کے کہیں یہ کون آ گیا ہے۔ بہن اور بھائی عام دوست احباب بھی پہچان لیتے ہیں، لیکن بہنوں کا تو عجیب انسان کے ساتھ عجیب پیار اور محبت کا رشتہ ہوتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ چہرہ چھپا کے بھی جائیں، آپ کی پشت سے دیکھ کے بھی بہنیں آپ کو پہچان لیتی ہیں، لیکن عجیب مقدر ہے بہنوں کا، ایک دوسرے کا کندھا ہلا کے کہتی ہیں زینب کل ہم نے دیکھا تو یہی تھا۔ اجرکم علی اللہ۔ بھئی اپنی صداؤں کو آزاد کرنا، کربلا کے قریب بیٹھے ہو میرے بھائیوں جوانوں، رو رو کے ایک دوسرے کو کہتی ہیں اے ام کلثوم کل ہم نے شمر کو خنجر چلاتے یہی نہیں دیکھا تھا، اے زینب کلثوم ہمیں بھائی نظر کیوں نہیں آ رہا؟ اچانک پتھروں اور ٹوٹی ہوئی تلواروں کے ڈھیر سے آواز آئی الیہ الیہ یا زینب، اے زینب قریب آؤ۔ لیکن عجیب مرحلہ ہے کہ بہنوں کو پتہ چل گیا، جب آواز آئی نا تو قریب بڑھ کے عجیب سوال کیا انت الحسین؟ بھئی کیا کہنے آپ کے، کیا کہنے آپ کی سماعتوں کے، یہ صدائیں بلند ہو تاکہ امام صادق آل محمد کی دعا کو شامل ہو جائیں کہ اللہ رحم کرے ان صداؤں پر جو حسین کے لیے بلند ہوتی۔ انت الحسین جو کل اپنے ہاتھوں سے بھیج رہی تھی آج پتھروں کے ڈھیر پہ سوال کر رہی ہے انت الحسین، کیا تو ہمارا حسین ہے؟ جب آواز آئی ہاں میں ہی تمہارا حسین ہوں، تو بہنوں کی فطرت کیا ہے کہ جب بھائی ملے تو انہیں سب کچھ بھول جاتا ہے، پہلے وہ بھائی سے لپٹتی ہیں۔ بہنوں کو پتہ بھی چل گیا کہ حسین یہ ہے، لیکن خدا کی قسم تاریخ نے الگ جملہ کہا، یہ نہیں کہ اپنے آپ کو بھائی کے لاشے پہ گرا دیا بلکہ منہ مدینے کو پھر گیا۔ عجیب مرحلہ ہے، نہیں معلوم مجھے کیوں کہ آقازادیوں کا منہ مدینے، یہ بھائی ہے انت الحسین، ہاں میں تمہارا بھائی حسین ہوں، منہ مدینے کو پھر گیا۔ یا جدہ صلی علیک ملیک السماء وہذا حسین المقطع العالی ومرمل بالدماء۔ میرے بھائیو عزیزو بس آخری جملہ میں زحمت تمام کر رہا ہوں، بہنیں بھائی کے لاشے پہ بیٹھ گئیں اور اپنے بندھے ہوئے ہاتھوں سے نہ جانے کس طرح پتھر اور تیر ہٹائے کہ تاریخ نے جملہ لکھا کہ علی کی بیٹی جو ابھی تک پہچان نہیں پا رہی تھی میرا بھائی کون ہے، اب بیٹھ کے حیرانی سے وہ جگہ تلاش کر رہی ہے کہ میں اپنے بھائی کو آخری بوسہ کہاں پہ دے کے جاؤں، جگہ تلاش کر رہی ہے کہ آخری بوسہ کہاں دے کے جاؤں۔ آپ مجھ سے بہتر پڑھے لکھے احباب ہیں، مقتل کی کتابوں پہ آپ کی نگاہ ہے، جو جملہ میں شروع کرتا ہوں آپ اس کی انتہا کو جانتے ہیں کہ جھکتے جھکتے بندھے ہاتھوں سے بی بی نے بھائی کے گلے کی کٹی ہوئی رگوں پہ منہ رکھ دیا اور کہا بھیا تیرا سر سلامت نہیں ہے، تیرا چہرہ نظر نہیں آ رہا، لیکن میں تیری کٹی ہوئی رگوں پہ بوسہ دے کے شام جا رہی ہوں۔ بس عزیزو میرا آخری جملہ، میری آقا زادیاں یہاں یوں بوسہ دے رہی ہے کہ میری آقا زادی ام کلثوم سلام اللہ علیہا کا سر اٹھا اور دیکھا، ایک مرتبہ سجاد کا چہرہ دیکھا، پھر زینب کا کندھا ہلایا، اے زینب بھیا کا لاشا چھوڑ دے، سجاد مرنے والا ہے۔ میری آقا زادی نے جب سجاد کا چہرہ دیکھا، روایت کے یہی جملے ہیں، تڑپ کے سجاد کا کندھا ہلایا، اے لال اگر تو مر گیا تو ان غریبوں کا کون ہوگا جو شام تک ساتھ جائے؟ اے میرے لال اپنے آپ کو سنبھالو، یہی آخری درد تھا مولا سجاد کا کہ پھوپھی اماں سجاد مر کیوں نہ جائے، یہ کائنات کا پہلا بیٹا ہوگا جس کا بابا سامنے بے غور و کفن ہو اور اسے کفن پہنانے کی اجازت۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔